أشرقت نفسي بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں کے مقابلے میں اور تمہارے لیے رسول اللہ گواہ ہوں. توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیت کے بارے میں بیان کیا. تو ارشاد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں آیت میں امت محمدیہ کی تعریف میں امت وسط کا لفظ استعمال فرمایا گیا. امتاً وسطاً لتکونوا، امت وسط کا لفظ. وسط کے معنی کیا ہیں؟ اوسط اور معتدل، اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو بھی وسط کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں اس لفظ کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے جو بہترین کے معنی میں آیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں امت مسلمہ کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس امت کو میدان حشر میں یہ فضیلت اور امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت، پیغام رسانی اور تبلیغ دین سے مکر جائیں گی اور اپنے نبی کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ نہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت کیا ہوگا؟ امت محمدیہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی ہیں اور تبلیغ دین کا حق ادا کیا ہے اور اپنی اپنی قوم کو راہ حق پر لانے کی پوری کوشش کی ہے. اس پر دوسرے انبیاء کے کفار اور منکرین جرا کریں گے کہ اس امت محمدیہ کا تو ہمارے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، اس امت کو تو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے معاملے میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ امت محمدیہ اس کا جواب دے گی کہ بے شک تم ہمارے زمانے میں موجود، ہم تمہارے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن تمہارے واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب نے دی ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کی خبروں کو اپنے معائنے سے، اپنے مشاہدے سے زیادہ صحیح اور سچا سمجھتے ہیں. اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے کہ بے شک انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حال معلوم ہوئی. چنانچہ اس گواہی کے نتیجے میں کفار اور منکرین سب مجرم قرار دیے جائیں گے. محشر کے ان واقعات کی تفصیل متعدد احادیث میں مجملاً اور مفصلاً مذکور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اس امت محمدیہ میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اسی طرح ہمیں ایمان اور اعمال میں ثابت قدم رکھ اور خاتمہ ایمان ہمارا جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر ہو ہمارا خاتمہ، اور میدان حشر میں گواہی کی یہ فضیلت ہمیں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.